السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانیال ارشد۔ آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی تاریخ کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کر چکا ہوں، تو آج میں آپ کو خیبر پختونخوا کی تاریخ کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جغرافیائی لحاظ سے صوبہ خیبر پختونخوا سرحد حساس خطے میں واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم میں فارسی، منگول، مغل، ترک، سکھ، عرب، یونان، کش اور برطانیہ کے حملہ آور یہاں لشکر کشی کرتے رہے۔ 1500 اور 2000 قبل از مسیح یہاں آریائی قوم ایرانی شاہ وجود میں آئی، جس کی پشت پناہی پختون کر رہے تھے۔ انہوں نے اس سارے خطوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ آغاز صدی عیسوی میں اس خطے کی مشہور تاریخی جگہ وادی پشاور مملکت گندھارا کا مرکز تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد یہ شہر کش کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ سرحد کے خطے پر کئی معروف اشخاص کا نام قابل ذکر ہے جو یہاں دورہ کر چکے ہیں۔ ان میں اسکندر اعظم، مارکو پولو، ونسٹن چرچل وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ شاہی دور سے قبل یہاں بدھ مت کے پیروکاروں کی تعداد قدرے زیادہ تھی، جبکہ 870 صدی عیسوی تک ترک حکمرانوں کا شاہی دور رہا، جس کو آخرکار محمود غزنوی نے نیست و نابود کر دیا۔ پھر اسلام کی روشنی اس خطے میں نہ صرف پھیلی بلکہ یہاں سے کئی دیگر ملحقہ خطوں میں اسلام کا بول بالا ہوا، اور پھر مزید صوفیائے کرام اور مسلم شعراء نے بھی کافی لوگوں کو اسلام کی رغبت دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پشتون قوم پرستوں کا تنازع شروع ہوا، جس میں خوشحال خان خٹک نے اپنی شاعری کے ذریعے پشتونوں کو حکمرانوں کی بغاوت پر مجبور کیا۔ پھر 1848 میں احمد شاہ درانی نے صورتحال کو معمول پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پھر دیگر برصغیر کے علاقوں کی طرح یہاں پر انگریزوں نے قدم جمانے شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں برطانیہ اور روس میں رسا کشی شروع ہو گئی اور افغانستان کی تقسیم کا واقعہ پیش آیا۔ 1893 میں ڈیورنڈ لائن نافذ ہوئی اور افغانستان کا کچھ حصہ برطانوی ہندوستان میں شامل ہو گیا، اور پختون قبیلوں میں بھی نا اتفاقی نے سر اٹھایا اور وہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ لیکن پھر بھی انگریزوں کو پشتون لڑائی میں برے نتائج اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر برطانیہ نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کا فارمولہ اپنایا، اور کچھ حد تک کٹھ پتلی پشتون حکمرانوں کی مدد سے برطانیہ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ 9 نومبر 1909 میں بالآخر صوبہ خیبر پختونخوا صوبہ بنا اور اس کا نام سرحد رکھا گیا۔ صوبے کا اختیار ناظم اعلیٰ کو دیا گیا، جو مشیروں کی مدد سے نظام چلاتا تھا۔ پھر باضابطہ طور پر لارڈ کرزن نے اس صوبے کا افتتاح کیا اور صوبے کے 5 اضلاع مختص ہوئے، جن میں پشاور، ہزارہ، کوہاٹ، بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان، جبکہ مالاکنڈ کی 3 ریاستیں دیر، سوات اور چترال شامل ہیں۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے وقت متفقہ طور پر صوبہ سرحد کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا۔ پھر چند وجوہات کی بنا پر اس صوبے کے تنازعات رونما ہو گئے۔ 1997 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے سے لاکھوں مہاجرین خیبر پختونخوا ہجرت کر آئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ مجاہدین کا بڑا مرکز بن گیا۔ زراعت اس صوبے کی معیشت کا اہم باب ہے۔ اس میں گندم، مکئی، چاول اور گنا وغیرہ کثیر پیداوار کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے۔ تہذیب و ثقافت میں یہ خطہ کئی سو سالوں کی قدیم روایات کا حامل ہے، جس میں پشتو موسیقی، وارلوگ موسیقی اور چترالی ستار کو خاص اہمیت حامل ہے۔ پورے پاکستان کے تجارتی لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے بازار پورے پاکستان میں مشہور ہیں، جن میں قصہ خوانی بازار اور پشاور کے دیگر بازار اور تجارتی مراکز قابل ذکر ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا سرسبز پہاڑیوں اور نیلی وادیوں کی وجہ سے نہایت پرفضا ہے۔ علاوہ ازیں یہ صوبہ پرہیزگار اور پرخلوص اور مہمان نواز مسلمانوں کے لیے بہت شہرت کا حامل ہے۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا صوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا کا سابقہ نام سرحد تھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور ہے۔ اس خطے کی مشہور تاریخی جگہ وادی پشاور مملکت گندھارا کا مرکز تھا۔ 870 صدی عیسوی تک یہاں ترک حکمرانوں کا شاہی دور رہا، مگر پھر محمود غزنوی نے اسے نیست و نابود کیا، اور اس کے بعد اس صوبے میں اسلام کا بول بالا ہوا اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی زبان پشتو ہے، لیکن یہاں پشتو کے علاوہ اردو، ہندکی، کلامی اور کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں 26 اضلاع اور 986 یونین کونسلیں ہیں۔ اس صوبے میں گندم، مکئی، چاول،
اور گنا کاشت کیا جاتا ہے۔ قدرت نے اس صوبے کو بڑی خوبصورتی بخشی ہے۔ یہاں کی نیلی وادیوں اور پہاڑیوں کے مناظر کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی کل آبادی تقریباً 3,25,00,000 کے نزدیک ہے اور اس کا کل رقبہ تقریباً 1,01,741 کلومیٹر ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔